اسلام کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے کہ اسلام نے جانوروں کو تکلیف پہنچانے والے کے لیے بھی سزا معین کی ہے۔ اچھا۔ میں روایتوں میں عرض کروں کہ وہ افراد کے جو جانوروں کو بلا وجہ ستاتے ہیں، میدان محشر میں ان کو اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنا ہوگا، روایت بھی ہے۔ اچھا۔ میں ایک روایت جو بڑی اہم ہمارے وہاں سمجھی جاتی ہے کہ جب آپ نے ایک ناقے کو دیکھا، روایت میں کہ لما ابصر ناقتن معقولہ، ایک ناقے کو دیکھا کہ اس طرح سے اس کو باندھا گیا تھا کہ اس کے گلے میں نشان پڑ گئے تھے، اس کو پیروں میں اس طرح سے زنجیریں ڈالی گئی تھی کہ اس کے زنجیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ آپ نے اس موقع پہ اس کے مالک سے کہا کہ فَلْيَسْتَعِدْ غَدًا لِلْخُصُومَةِ، تیار ہو جاؤ میدان محشر میں اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے۔ اس لیے کہ تم نے ایک بے زبان کو اس شدت کے ساتھ بندشوں میں رکھا ہے، یہ اختیار نہیں ہے، وہ تمہارا جانور ہے۔ اس کے معنی نہیں ہے کہ پھر تم وہ ایک ایسی چیز کہ جس کے پاس جان نہیں ہوتی اس کو جس طرح سے بھی مروڑ دیا جائے، یہ اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے لیے تمہیں تیار۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو حبس کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، اس طرح سے کہ نہ اس کو پانی دے رہی ہے، نہ اس کو غذا دے رہی ہے، نہ اس کے لیے دودھ کا انتظام کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کے لیے اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ اس نے ایک مخلوق پروردگار کو ستایا ہے۔ اس زمانے میں جانوروں کا جو استعمال ہوتا تھا وہ ایک استعمال یہ تھا کہ ان کے اوپر سامان ڈھویا جاتا تھا۔ فرمایا کسی بھی جانور، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے، کسی بھی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اتنا ہی بوجھ ڈالو کہ جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ صحیح۔ ہمارے وہاں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مثلا جو جانور ہے اس کو مثلا اس سے 10-20 کلو زیادہ ہی بوجھ ڈال دیا جائے، نہیں، فرمایا نہیں، جتنی اس کے اندر طاقت اور توانائی ہے اس سے ذرا کم ہی رکھو، اس سے آگے نہیں بڑھ جانا۔ صحیح۔ اور اس بات کا خاص خیال فرماتے تھے جب آپ سفر کے اوپر نکل رہے ہوتے تھے، سامانوں کو تقسیم کرتے تھے۔ مثلا اگر 3 اونٹ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سارے سامان کو ایک اونٹ پہ لاد دیا گیا اور بقیہ 2 اونٹ خالی چلنے کا، نہیں، سامانوں کو تقسیم کرو، ان کے درمیان برابر سے بانٹا جائے، اور پھر یہ اونٹ یا جانور آرام سے چلے، تیز دوڑاؤ نہیں۔ حتیٰ روایتوں میں اس کے لیے منع فرمایا کہ بلا وجہ ان کو دوڑاؤ نہیں، ان کو بلا وجہ دوڑانے سے ان کی انرجی کے ساتھ ساتھ ان کے بدن کا پانی بھی کم ہوتا ہے، تھکتے بھی جلدی ہیں۔ کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے، تمہیں اگر جلدی پہنچنا ہے تو جلدی نکلو۔ صحیح۔ یہ نہیں کہ دیر سے نکلو اور جلدی پہنچنے کے لیے جانور کو تکلیف دو، کہا نہیں، تم جلدی نکلو اور جلدی پہنچو، لیکن دیر سے نکل کے جانور کو دوڑاؤ، اس کو نہیں پسند فرمایا۔ حتیٰ آخری جملہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو اسلام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے، اسلام نے پسند نہیں کیا کہ جانوروں کو لڑایا جائے۔ یہ ایک بڑا عجیب قسم کا کھیل سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں کہ جانوروں کو لڑا دیا جائے، مرغوں کو مرغوں سے لڑا دیا جائے، اونٹ کو اونٹ سے لڑا دیا جائے، بھیڑ کو بھیڑ سے، بھیڑ کو بھیڑ سے لڑا دیا جائے۔ اس کو نہیں پسند کیا اسلام نے۔ حتیٰ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ جو امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا قاتل ہے یزید، اس کے جرم میں سے ایک جرم یہ تھا کہ وہ بندروں سے کھیلتا تھا، بندروں کو لڑاتا تھا آپس میں، یہ بندر کھیلتے تھے، یہ خوش ہوتا تھا۔ اسلام نے منع کیا، کھیل کا ذریعہ نہیں ہے یہ جانور، یہ تمہارے مذاق کا ذریعہ نہیں ہے جانور، بلکہ انہیں اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو یہ زمین پہ پورا کر رہے ہیں۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان خوش ہو جائے، مثلا کسی بکری کے بغل میں بیٹھ کے انسان خوش ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لڑانا، ان کو کھلواڑ بنانا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اس کے لیے خاص روایت حضور اکرم نے فرمائی کہ یہ کام کبھی بھی آپس میں نہ کرنا۔ وہ افراد کے جو اس طرح کا کام کرتے تھے، حضور اکرم نے ان کو اس کام کرنے سے منع کیا۔ حضور اکرم کی روایت موجود ہے کہ روایتوں میں بیان ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ ان جانوروں کے درمیان ایک دوسرے کو جوش دلا کے لڑا دینا، ٹکرا دینا، حضور اکرم نے فرمایا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہوتا ہے
کہ دو مثلا مرغیوں کو لڑا دیا آپس میں، کہا فرمایا یہ کام نہ کرنا. یہ روایت موجود ہے التاج الجامع للاصول کے اندر کہ حضور اکرم نے ہرگز فرمایا کہ کام نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اسلام جانوروں کے بھی احترام کا قائل ہے، اور ہمیں بھی سیرت پیغمبر کے مطابق ان تمام چیزوں کی طرح سے ہی کہ جو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ انسان ہیں تب بھی احترام ہے، جانور ہیں تب بھی ان کا احترام اسلام نے قرار دیا ہے.